آپ فرمائیے قرآن کی آیت تو ہلاکت کا ذکر کر رہی ہے کہ لین دین میں اگر آپ نے ذرا جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر سامنے والا آپ کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے کہ آپ کو کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے, ہمارے تو آپ کے والد صاحب سے تعلقات ہیں, آپ کی پوری فیملی ہمیں جانتی ہے, تو آپ بھی سامنے سے کہیں کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے جی. جب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کا مطلب مجھ پر بھی بھروسہ نہیں ہے. تو زیادہ بہتر صورتحال وہی کہ جو قرآن نے کہی ہے کہ ہم لکھ لیتے ہیں معاملے کو, اس کے اندر پریشانی کیا ہے. اور اگر پھر بھی وہ نہیں لکھتا ہے تو یہی سب سے بڑی ہمارے لیے گھنٹی ہونی چاہیے سمجھ جانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے یہ فراڈ کرے. مولانا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو دوستی میں تم اتنا زیادہ افراط نہ کرو کہ سارے اپنے راز کو اپنے دوست کو بتا دو, کہ کہیں اگر وہ تمہارا دشمن اگلی مرتبہ بن گیا تو تمہاری زندگی وہ اجیرن کر دے گا. اور نہ ہی دشمنی میں کسی کے ساتھ اتنا زیادہ افراط کرو کہ اگر وہ بعد میں دوستی کرنا چاہے تو دوستی کے لیے بھی راستہ اس کے لیے بند ہو جائے. یہ ہمیں دوستی کے آداب بھی بتائے ہیں ائمہ علیہم السلام نے کہ دوستی بھی کرو تو ایک بیلنس انداز میں کرو جس میں تمہیں بعد میں نقصان بھی نہ ہو, اگر بعد میں کوئی فائدہ ملنے والا ہے تو وہ فائدہ بھی مل سکے. اسی طریقے سے قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھو نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, لیکن جو برائی کا گناہ کا کام ہے اس کے اندر دوستی تمہاری کام نہیں آنی چاہیے کہ بھائی میرا دوست ہے مجھے لے کر جا رہا ہے اب میرا کیا قصور ہے. نہیں, تمہارے وہاں پر دوستی کا تقاضا یہ کہ اسے روکو, یہ دوستی کا تقاضا ہونا چاہیے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو حضور سرور کائنات کی نبوت پر صداقت بعد میں آئی ہے. پہلے آپ نے مالی معاملات کے اوپر اپنی صداقت کو ثابت کیا ہے. صادق اور امین. پہلے آپ نے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کیا ہے. امین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو لوگ مال دیتے تھے اور ان کو بھروسہ ہوتا تھا کہ آپ واپس کریں گے. تو 40 سال تک آپ نے یہ سند حاصل کی, اس کے بعد دعوی نبوت کی اور اعلان نبوت فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ کفار کو اور مکے والوں کو بھروسہ تھا پیغمبر اکرم کے اوپر, اور پیغمبر اکرم شب ہجرت جو امانتیں دے کر جا رہے ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ ان کو بھروسہ ہے کہ یہ امانتیں پھر ٹھیک طریقے سے آگے منتقل ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے مالی واجبات کے. اگر کسی کا قرض لیا تھا اور دے سکتا تھا اور پھر بھی نہیں دیا تو شہادت کے باوجود بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اتنا سخت ہے یہ مالی معاملات کا معاملہ. اس لیے مالی معاملات کے اندر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز روزوں سے ہر چیز بخشوائی جا سکتی ہے. مولانا متقیان کا وصیت نامے کے اندر جملہ یہ ہے کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام. جو آپس کے تعلقات ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں نماز روزوں سے. ہم نے دینداری کو محدود کر دیا مسجد کے اندر, ہم نے دینداری کو محدود کر دیا رمضان کے اندر, دینداری کو محدود کر دیا حج اور عمرے کے اندر کہ وہاں جائیں گے اور سارے گناہ بخشوا لیں گے. نہیں جناب, جب تک کہ آپ کے مالی معاملات درست نہیں ہیں اس کا مطلب آپ کا صحیح دین آپ کو حاصل نہیں ہوا ہے. اور ہم انبیاء کی سیرت بھی دیکھیں تو تمام انبیاء نے کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ بس تم نمازوں کے اندر لگ جاؤ, روزوں کے اندر لگ جاؤ اور حج و زیارات کے اندر لگ جاؤ, اس کے بعد پھر تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, مالی معاملات کے اندر ہمیشہ آپ نے فوقیت دی ہے اور ادا کرنے کی کوشش کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ سفرہ بچھایا کرتے تھے تو کبھی اکیلے کھانا تناول نہیں کرتے تھے. تو ورنہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی قواعد نہیں. ایسا ہوا کہ ایک دن آپ کو کوئی سفرے میں موجود نہیں تھا اور کوئی نظر نہیں آیا, تو پروردگار کی جو جمالیت ہے اس کو جوش آئے اور اس نے کہا کہ میرا خلیل انتظار کر رہا ہے سفرے پر, اور وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک کوئی دوسرا اس کے ساتھ سفرے میں شریک نہ ہو جائے. تو خدا نے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم خلیل اللہ کے سفرے پر بیٹھو تاکہ میرا خلیل تناول کرے. اور جب آپ نے کھانا تناول کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ یہ دونوں جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں. تو سوال کیا کہ آپ دونوں کیوں تناول نہیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اصل میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ آپ کے سفرے پر رہیں اور آپ کا ساتھ دیں. ہماری غذا یہ ظاہری غذا نہیں ہے بلکہ ہماری غذا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعاون اور جو لوگوں کے ساتھ میل جول ہے اس کو ہمارے سامنے ظاہر کیا ہے. تو حضور سرور کائنات ہو, معصومین کرام علیہ السلام کی زندگی ہو, آپ سبھی کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے اس کو اگر استوار نہیں کیا اور اس کو ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دیا تو پھر یہ نماز روزوں کی آپ کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی. مفتی صاحب مجھے بتائیں جی, ایک سوال یہ ہے, جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میوچولی اگریڈ اپون ایک چیز, یہ قیمت کا تعین کر دیا آپ نے, اور میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ابتدائیہ میں بھی یہ کہا کہ اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو پوری اتھارٹی ہے کہ آپ نے ایک چیز لی کم کی ہے اور آپ نے ڈبل ٹرپل اس کا منافع کر کے, اور کیونکہ اگنورنٹ آ رہا ہے خریدار, اس کی اگنورنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کہا جتنے کیا وہ اس نے مان لیا.
یہ ذرا مجھے اس کی اس وضاحت میں بھی کریں. کوئی اکثر ہوتا ہے کیپنگ ہے دین کی طرف سے کہ اس سے زیادہ آپ منافع نہیں لے سکتے؟ دیکھیے دین نے ناجائز منافع خوری سے منع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ خود جو ہے وہ مارکیٹ تشریف لے جاتے اور بازار کا کبھی کبھی معائنہ فرماتے, تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے ہدایات جاری فرمائی کہ کسی بھی چیز پر ناجائز منافع, جائز منافع رکھ کر بیچنا چاہیے, اور جائز منافع والا تاجر اللہ کو بڑا پسند ہے, اور ایسا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء, شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی اس کا حشر, اس نے کوئی ایسے نیک عمل بہت زیادہ نہیں کر رکھے, لیکن چونکہ اس نے تجارت جائز طریقے سے کی ہے اور لوگوں کو ناجائز تنگ نہیں کیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ قسمیں کھا کر مال اپنا جو ہے نا وہ اضافی قیمت پر بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اضافی قیمت اگر آپ مناسب اور جائز منافع رکھیں گے تو آپ کے لیے درست ہوگا, وگرنہ وہ جو آپ نے ناجائز منافع خوری کی ہے وہ کسی بھی طور پر درست نہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس جانب بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں ناقص مال بھی دیا جاتا ہے. اچھے داموں پر جو مال دیا جاتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے, وہ گلا سڑا مال بھی ہوتا ہے, تو اس پر بھی پیسے پورے لیے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اس سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر جوں دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا, اور وہ اوپر خشک تھے, نیچے کچھ وہ گیلے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس کی قیمت تمہارے لیے جائز نہیں ہوگی. یعنی آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کتنی باریکی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے, یہ ذخیرہ ہے, یہ کس لیے ہے؟ ہم صرف جو ہے نا وہ بیٹھیں اور چند باتیں کریں؟ یہ معاملات ہیں. آپ کسی سے بھی معاملہ کریں تو اس معاملے کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہیں ہم اضافی چیز تو نہیں لے رہے. خاص طور پر رمضان المبارک ہے, رمضان المبارک میں جتنی ناجائز منافع خوری ہوتی ہے, آپ بتائیے کیا آپ پورا سال اتنی ناجائز منافع خوری دیکھتے ہیں؟ کہ اور یہاں رمضان بہت میں زیادہ ہم مسلمان ہیں, اور یہی جو ہے نا وہ مسلمان کیا کرتا ہے, ناجائز منافع خوری کرتا ہے. جی آخری دن ہم نے جا کے کیا کرنا ہے, مدینہ منورہ میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے. کیا مدینے والے آقا آپ کو قبول کریں گے؟ ذرا سوچئے, غور کیجئے. مدینہ منورہ میں تو منافق بھی رہتے تھے. جی ہمیں تو بلاوا آیا ہے. یار یہ کون سا بلاوا ہے؟ وہاں مدینے میں تو منافق رہتے تھے. ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے بالکل کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں, یہاں سے آپ کے لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے, ان کے کر لیے, پوری قوم کے ہڑپ کیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جس طریقے سے ہمارا کاروبار ہوتا ہے, نظام تجارت ہے, یہ کیا ہے جس میں رشوت بھی ہے, جس میں سود خوری بھی ہے. نبی علیہ السلام نے جس تاجر کی بات کی ہے, جس تاجر کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے, جس تجارت کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر 90 حصے ہیں کاروبار میں رزق کے, وہ تجارت ہے جو اللہ کے ساتھ بھی کی جاتی ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی کی جاتی ہے, اور طریقہ جائز ہوتا ہے. ناجائز طریقے سے کوئی تجارت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں, عمرے کریں, حج کریں, اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہ پہنچائیں, اس پر ہم ظلم کریں, اس کو غلط گلا سڑا مال دیں, ہم اس کو جو ہے نا وہ اچھا کپڑا کے بجائے بتا کے اچھا برا کپڑا دیں. یہ تمام تر چیزیں اس وقت رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں بہرحال لحاظ کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. ہمیں ہمارے آقا کیا بتاتے ہیں.